الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں بیان فرمائی. مسلمان معاشرے کے حکمران، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس لیے کہ ہم اس ہفتے کے دوران اپنے حکمران منتخب کرنے والے ہیں. اگلے جمعے سے پہلے ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا. حکمران کیسے ہونے چاہیے، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بیسوں ارشادات ہیں. ان میں سے ایک میں نے تلاوت کیا، الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جن کو، مسلمانوں کا ذکر ہے پہلے، مہاجرین کا، اور ان میں سے جن کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، ہم ان میں سے جن کو دنیا پر حکومت دیتے ہو کیا کرتے ہیں، 4 کام کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، مسلمان حکمران کا پہلا فریضہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. یعنی سوسائٹی کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ بندے کا اور اللہ کا تعلق. اللہ کی عبادت پر سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں کہا، نماز قائم کرتے کہا. یعنی نماز کا نظام قائم کرنا، معاشرے میں، ملک میں نماز کا ماحول بنانا، اور سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی وفاداری اور بندگی کا تعلق، یہ ماحول بنانا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. پہلا اقام الصلاۃ. دوسرا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. یہ 2 علامتیں ہیں، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر. یہ 2 علامتیں ہیں
نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ انسانوں کے تعلق کی علامت ہے۔ نماز عنوان ہے حقوق اللہ کا، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ عنوان کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ سوسائٹی میں رہنے والوں کے ایک دوسرے پر حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، زکوٰۃ کا مقصد بیان فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یمن حضور کے زمانے میں ہی اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا تھا، اور اس کا حاکم بنایا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ جاتے ہوئے جو ہدایات تھی، ان ہدایات میں یہ دونوں شامل تھی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں نماز کا ماحول قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کا ماحول قائم کرنا ہے۔ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقراء۔ زکوٰۃ کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود یہ بیان فرمایا، امیر لوگوں سے وصول کر کے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہے، معاشرے میں معیشت کا بیلنس قائم ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم، وہیں کے امیروں سے وصول کر کے، وترد الی فقرائہم، اسی سوسائٹی کے ضرورت مندوں پر واپس کر دینا۔ یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے ایک توازن کا نظام بنایا ہے تاکہ غریب لوگ، مستحق لوگ، بے سہارا لوگ، ضرورت مند لوگ، ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہے۔ اس کی یہی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی زکوٰۃ کو نظام کو سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں کیسے۔ معاذ بن جبل یہی گورنر حضور کے زمانے میں بھی تھے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی معاذ بن جبل یمن کے گورنر ہیں۔ اپنے صوبے کی جو محصولات حاصل ہوئے، اس میں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، خراج ہوتا ہے، جزیہ ہوتا ہے، اس کو ہم ریونیو کہتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں، اگلے سال بجٹ پہ کام آتا ہے۔ وہ جو ریونیو وصول ہوا تو حضرت معاذ بن جبل نے اس کا تیسرا حصہ مرکز کو بھیج دیا۔ کتاب الانبار امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی 30ویں صدی کے فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یمن میں صوبے کا جو بھی ریونیو وصول، سالانہ جو آمدنی وصول ہوئی، اکٹھا ہوا، اس کا تیسرا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مرکز میں بھیج دیا۔ اب صوبہ اپنی آمدنی کا حصہ بغیر مطالبے کے مرکز کو دے رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہے یا غصے کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے یا غصے کی بات ہے؟ حضرت عمر نے خط لکھا ڈال دیا، مجھے کیوں بھیجا؟ یہ کتاب العمال میں یہ خطوط بھی موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا، معاذ تم تو سمجھدار آدمی ہو یار، عالم آدمی ہو، تمہیں تو حضور نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا اصول کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، امیر لوگوں سے وصول کی جائے، انہی لوگوں کے غریب ضرورت مندوں کو تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس کے لیے ہے، تم نے مجھے کیوں بھیج دیا؟ اس بات پہ حضرت عمر ناراض۔ معاذ بن جبل نے جوابی خط لکھا کہ امیر المومنین، میں جانتا ہوں مجھے ہی حضور نے یہ ہدایت دی تھی، پتہ ہے مجھ سارا، لیکن اس سال میرے صوبے کی ساری ضروریات پوری ہو کر یہ رقم بچ گئی، یہ فاضل بجٹ ہے۔ اس سال کا بجٹ کیا ہے؟ فاضل بجٹ ہے، یہ رقم بچ گئی ہے، میرے پاس مصرف کوئی نہیں ہے، تو آپ کو بھیج۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے
مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں دو بنیادی بیان فرمائی ہیں کہ مسلمان حکمران ان کا کام کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں کو ہم حکمرانی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق صحیح کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں اور معاشی توازن قائم کرتے ہیں۔ دو، تیسری بات، امروا بالمعروف، یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ امروا بالمعروف، سوسائٹی میں، معاشرے میں نیکیوں کی تلقین کرنا یہ حکمران کا کام ہے۔ اور چوتھی بات، ونہوا عن المنکر، گناہوں سے روکنا، نیکیوں کی تلقین کرنا، اچھے کاموں کی تلقین کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ یہ اللہ پاک نے کس کی ذمہ داری بیان کی ہے؟ حکمران، یہ حکمرانوں کے اللہ پاک نے ایک بیان کے لیے ان کے فرائض ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں، ان کے سارے خود بیان فرمائے ہیں، واضح ہیں۔ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حکمران کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے۔ خلیفۃ الرسول ان کا لقب تھا، رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ صحابہ کرام نے اجتماعی طور پہ انہیں خلیفہ منتخب کیا، یا یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر خلیفہ کی حیثیت سے بیٹھے تھے، تو صدیق اکبر نے قبضہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، یا حضور نے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا؟ کیسے ہوا تھا؟ حکمران کیسے بن گئے؟ آخر کوئی وجہ ہوگی، خاندانی استحقاق تھا، حضور نے مقرر کیا تھا میری جگہ یہ قبضہ کیا تھا، کیسے بن گئے؟ امت مسلمہ کے اجتماعی مشاورت سے خلیفہ بنے۔ اس لیے خلافت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ خلیفہ منتخب ہوگا امت کی اجتماعی مشاورت سے، اس کا طریقہ کار جو بھی ہو۔ خلافت کی اساس یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب دھکے سے نہیں ہوگا، قبضے سے نہیں ہوگا، نہ خاندان سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، مشاورت سے ہوگا۔ اسی ذریعے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ خلیفہ بن کے جو پہلا اعلان کیا وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، لوگ دوست پوچھتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں یار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ پالیسی خطبہ ہوتا ہے۔ کسی بھی حکمران کی پہلی تقریر کیا ہوتی ہے؟ پالیسی سپیچ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہادت سے پہلے آخری خطبہ، یہ دو خطبے پڑھو، پوری کلیئر، ہر بات کلیئر آ جائے۔ حکمران کیسے منتخب ہوگا، کون منتخب کرے گا، کیا کرے گا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کے فرائض کیا ہوں گے، انہیں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، پوری ان دو خطبوں میں پوری تفصیل موجود ہے۔ دونوں خطبے بخاری میں موجود ہیں، کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خیر، خلیفہ بنے، مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، پالیسی سپیچ ارشاد فرما رہے، فرماتے ہیں، امرت علیکم، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے، لست بخیرکم، میں تم سب سے بہتر تو نہیں ہوں۔ یہ کثرت نفسی ہے، ان سے بڑا کون تھا، ان سے بہتر کون تھا؟ امرت علیکم ولست بخیرکم، میں تم پہ امیر بنا دیا گیا ہوں، میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں، میں تم سے بے افضل نہیں ہوں۔ یہ اب کثرت نفسی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن پاک اور سنت رسول کا پابند رہوں گا،
حکومت اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، قرآن پاک اور سنت کے مطابق۔ اقودکم بکتاب اللہ و سنت نبی، الفاظ اقودکم بکتاب اللہ و سنت نبی، میں معاشرے کو، سوسائٹی کو، ملک کو چلاؤں گا قرآن پاک کے احکام کے مطابق اور سنت رسول کے احکام کے مطابق، یہ میں وعدہ کروں گا۔ تیسری بات فرمائی، ان استقمت فاعینونی وان زغت فقومونی، میں اگر اس وعدے پر چلوں صحیح، میرا ساتھ تو تمہاری ذمہ داری ہے، اور کہیں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ نہیں کہا مجھے بتا دینا، میسج کر دینا مجھے، ان زغت فقومونی، میں اگر ٹیڑھا چلے لگوں، نظر آئے کہ یار اپنے وعدے پہ قائم نہیں ہے، تو فقومونی، مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ہے اور اسلامی ریاست کی اساس ہے کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی ملک، اسلامی ریاست کس پر چلے گی؟ کتاب اللہ پر اور سنت رسول۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں کہی تھی، ایک اضافے کے ساتھ۔ یہی جب حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں تو یہی بات، بھائی میں قرآن پاک کے مطابق چلوں گا، سنت رسول کے مطابق چلوں گا، اور مجھ سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے فیصلوں کا احترام کروں گا۔ اچھا، حضرت عمر نے، حضرت صدیق اکبر نے تو یہ کہا نا کہ میں اگر سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت عمر نے یہ بات اور لہجے میں کہی، یہ میرا وعدہ تم سے، قرآن پاک کے مطابق چلوں گا، سنت رسول کے تابع ہوں گا، اور پہلے خلیفہ کے فیصلوں کا احترام کروں گا۔ اگر میں سیدھا چلوں گا تو میرا ساتھ دو گے جی، ٹیڑھا چلوں گا تو کیا کرو گے؟ ہاں، میں ٹیڑھا چلا تو کیا کہا؟ کیا کر لو گے نہیں، کیا کہو کہ کیا کرو گے؟ ان کے کیا کر لو گے نہیں، تو میں کیا کرو گے؟ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے؟ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ایک بدو کھڑا ہو گیا درمیان، تلوار میان سے نکالی، یوں لہ رہی، او خطاب کے بیٹے، حضرت عمر بھی نہیں کہا او یبن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، اگر تم سیدھا سیدھا چلے تو آمنا و صدقنا، ہر حکم کی اطاعت کریں گے، اور اگر ٹیڑھے چلے تو اس تلوار کے ساتھ سیدھا کر لیں گے تمہیں۔ سبحان اللہ، کیوں لہ رہا؟ سیدھا کر لیں گے اگر ٹیڑھے چلے تو۔ اللہ، اب میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جب اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریٹ نہیں کرنی پڑی تھی، بدلہ کدھر گیا؟ اللہ تو سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سیدھا کر، تلوار سے سیدھا کر دیں گے تمہیں، سیدھے سیدھے چلو۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر۔ اس بندے کو کی تلاش نہیں، وہی بیٹھا رہا۔ حضرت عمر نے جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، مولا کریم تیرا شکر ہے کہ میری رعیت میں ایسے بندے موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے ہلکا سا خاکہ بیان کیا۔ ہم حکمران منتخب کرنے لگے ہیں، پتہ نہیں ہم کرنے لگے ہیں، کون کرنے لگا، وہ کرنے لگے ہیں۔ جمعرات کو کٹی کٹا کھل جائے گا کہ جو بھی ہے اگلے جمعے کو سسٹم بدلا ہوا ہوگا، تو یہ ترتیب یہی ہے نا، اگلے جمعے کی صبح کو موجودہ سسٹم نہیں ہوگا، بدلا ہوا ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو وہ پرانے دور کی باتیں میں نے کہہ دی، مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آج کی بات کرو۔ میں دو باتیں آج کی کروں اس حوالے سے کہ ہم نے ووٹ دینے ہیں، منتخب کرنے ہیں تو کیسے بندے کرنے چاہیے۔ دو باتیں میں نے کرنے اول کے حوالے سے کہی ہیں، دو آج کے حوالے سے۔ ہمارے عدلیہ کے دو بڑے آدمی ہیں، جسٹس افتخار محمد چودھری ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں،
ابھی حیات اللہ پاک سلامت رکھے حیاتن جسٹس افتخار احمد چیمہ یہ وزیر آباد کے ایم ایل اے بھی 2 دفعہ رہے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، ان کے حوالے سے 2 باتیں کر۔ جسٹس افتخار چیمہ نے اپنے دورے وہ منصب کے دور میں بطور چیف جسٹس ایک کیس میں ریمارکس دیے تھے، جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ان کا ہمارے 2 مسئلے ہیں، ہمارے قومی مسئلے 2 ہیں، گڈ گورننس اور معاشی توازن۔ ہمارے 2 بڑے مسئلے گڈ گورننس، حکومت اچھی آ جائے، اور معاشی توازن۔ یہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے بہرحال حضرت عمر ہی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ بطور چیف جسٹس کے جواب موجود ہے کہ یہ گڈ گورننس قائم کرنے کے لیے، ایک اچھی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں کس کے دروازے پہ جانا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے ان سے کالم میں پوچھا تھا جسٹس صاحب اس زمانے میں نے کہا آپ کا ارشاد بجائے جناب، آپ میرا کالم کا عنوان تھا تیری آواز مکے اور مدینے۔ بہت اچھی بات فرمائی آپ نے، لیکن مجھے یہ فرمایا جائے، میں نے سوال کیا تھا کہ جسٹس صاحب محترم، حضرت عمر کا نظام حکومت ملک کی کوئی یونیورسٹی پڑھاتی بھی ہے؟ ملک کا تعلیمی نظام حضرت عمر کے گڈ گورننس سسٹم کو پڑھاتی بھی ہے؟ کہاں سے لائیں گے؟ دوسری بات، ہمارے وزیر آباد کے ہمارے دوست ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، جسٹس افتخار چیمہ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، 2 دفعہ میں نے رہے ہیں، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر نثار کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک مجلس میں بیان کیا اور ریکارڈ پر یہ بھی انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس وقت جو بات حقیقت کی ہے وہ حقیقت کی ہے، ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ویلفیئر اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ، رفاہی ریاست، جو ریاست اپنے شہریوں کی ضروریات کی ذمہ دار ہو، اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جو ضروریات مہیا کر سکتے ہیں کرے، نہیں کر سکتے ریاست کرتی ہے۔ غریبوں کو وظیفہ، بےروزگاروں کو وظیفہ، معذوروں کو وظیفہ، بے سہارا، اس وقت ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اور اس وقت سب سے آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹ برطانیہ ہی ہے۔ میں برطانیہ بہت دفعہ گیا ہوں، مجھے پتا ہے اور بھی ہیں۔ تو حضرت جناب افتخار چیمہ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اسٹڈی کی وہاں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ معذوروں کو وظیفہ ملتا ہے، بے سہارا لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے، غریبوں کو وظیفہ ملتا ہے، بے روزگاروں کو وظیفہ ملتا ہے، تاکہ سب کا نظام چلتا رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے مکان نہ رہے۔ یہ سسٹم جس صاحب نے ڈیزائن کیا تھا، جسٹس صاحب کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا، ان کا یہ جو برطانیہ میں سوشل بینیفٹ سسٹم جو ہے اور ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم میں نے ڈیزائن کیا تھا، میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا جسے ڈیزائن کیا تھا، اور میں نے یہ کہاں سے لیا تھا؟ میں نے جنرل عمر سے لیا تھا۔ آج کی بات وہ کہتے ہیں میں نے یہ سسٹم سارا کہاں سے لیا ہے؟ حضرت عمر کے نظام حکومت سے لیا ہے۔ وہی بات جو افتخار چودھری یہاں کر رہا ہے وہ وہاں کر رہا ہے کہ میں نے یہ سارا سسٹم کہاں سے لیا تھا؟ حضرت عمر کے، جنرل عمر کہتے ہیں حضرت عمر کو۔ ایک بات اور شامل کر رہے ہیں، ناروے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ناروے یورپ کا ایک ملک ہے، وہاں بھی یہ سسٹم ہے، وہاں اس سسٹم کا نام ہی عمر لا ہے دستور میں۔ آپ پڑھ لیں، یہ ناروے کا نیٹ پہ پڑھ، یہ سارا سوشل بینیفٹ کا سسٹم اور ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم، اس سسٹم کا نام ہی عمر لا ہے۔ وہاں بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں جیسے حضرت عمر دیتے تھے،
وہ کہتے ہیں چونکہ یہ سارا سسٹم ہم نے لیا حضرت عمر سے ہے تو کریڈٹ انہیں کا ہے کہ عمر لا کہلاتا ہے اور عمر الاؤنس کہلاتا ہے. حضرت عمر پیدا ہونے والے بچوں کو وظیفہ دیتے تھے. اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ بیان کرتی ہے. ایک دن حضرت عمر تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں. ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے. گزر گئے, بچہ اٹھا ہوگا, رو رہا ہوگا. دوسری دفعہ گزرے, پھر رو رہا, پھر نظر انداز کر دیا. تیسری دفعہ گزرے, بچہ پھر رو رہا. خبر نہیں کو مسئلہ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, بچہ کیوں رو رہا؟ ایک آدمی باہر ہے, بچہ مسلسل رو رہا ہے, اور 3 چکر میرے لگ گئے. بچہ کو خیر, انہوں نے کہا جی ماں اس کو دودھ چھڑا رہی ہے. ماں دودھ چھڑا رہی ہے, بچہ ماں دودھ نہیں پلائے گی تو بچہ کیا کرے گا؟ ماں دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ کہ حضرت عمر کا قانون یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے, جب تک ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک وظیفہ نہیں. ماں کا دودھ چھوڑ کر خارجی خوراک شروع کر دے تو وظیفہ شروع ہوتا ہے. وہاں ضابطہ یہ تھا کہ ماں بچوں کو دودھ چھڑاتی تھی, سال بعد چھڑا دیا, 1.5 سال بعد چھڑا دیا, جا کے پیش کرتی تھی کہ یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے, تو وظیفہ چلتا تھا. ماں اس لیے دودھ نہیں پلا رہی کہ بچہ دودھ چھوڑے تاکہ وظیفہ جاری ہو. حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا, عمر, عبد الرحمن دیکھو یار, اپنے عمر تو نے کتنی ماؤں کو رلایا ہوگا. عمر تو نے کتنی ماؤں کو رلایا ہوگا. اب پھر سبحانہ وظیفہ جاری میں ہی عمر قانون منسوخ, قانون تبدیل کر دیا. بچہ پیدا ہوتی وظیفہ ہو. میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج کے شواہد آج کے کہ بھائی ہمیں ادھر جانا ہوگا, ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے صدیق اکبر کی طرف جانا ہوگا, فاروق اعظم کی طرف جانا ہوگا, حضرت عثمان غنی کی طرف جانا ہوگا, حضرت علی مرتضیٰ کی طرف جانا ہوگا. ہم جب تک نہیں واپس جائیں گے بات نہیں بنے گی. اور ہم نے کہا بھی یہ تھا پاکستان بنتے وقت, کیا کہا تھا؟ ادھر جائیں گے, آگے جانے کا کہا تھا, پیچھے جانے کا کہا. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی حکمرانی قائم کریں گے, یہی کہا تھا ہم نے. لیکن کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اب تک سسٹم, دستور میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, دستور کا کوئی قصور, دستور میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. دستور کاغذ میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, عمل کس نے کرنا ہے؟ اور حکمران کنہوں نے چننے ہیں؟ ہم نے. تو اب تک 75 سال میں 76 سال میں وہ ماحول نہ بننے کی وجہ کون ہے؟ میں بھی ساتھ چاہوں گا, میں خود کو الگ نہیں کرتا. ہم ہیں, جب تک ہم اپنے ماضی کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, جب تک ہم ان کو بنیاد بنا کر اپنے نمائندے منتخب نہیں کریں گے, بات نہیں بنے گی. تو مرضی کر لیں, جتنی مرضی پارٹیاں بنا لیں, جتنی مرضی توڑ دیں, جتنی مرضی برادریاں کھڑی کر دیں, جتنی مرضی حلقے کھڑے کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. ہمیں وہاں ادھر واپس آنا. اس لیے میری عمومی درخواست تو یہ ہے, جس کو مرضی منتخب کریں, یہ دیکھ لیں کہ وہ رخ ادھر ہے یا ادھر ہے. رخ دیکھ لیں بس. جس کو مرضی, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ایک کا لوں گا آخر, کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, کسی لیڈر کا نام نہیں لوں گا. یہ ضرور عرض کروں گا کہ جس کو ووٹ دینا ہے رخ دیکھ لے کہ رخ کا اس کا مغرب کی طرف ہے, مشرق کی طرف ہے, شمال کی طرف ہے, جنوب کی طرف ہے. اور جو ہمارے مسائل کا حل ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, خلفائے راشدین,
ان کے بارے میں اس کا مزاج کیا ہے یہ دیکھ لیں، اس کو مزید۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں بغیر ووٹ دیں گے تو جو پہلے ہوتا ہے، پہلے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، پھر بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور کون ہوگا؟ ہماری ذمہ داری، تاریخ بھی ہماری ذمہ داری قرار دے گی، اور اللہ کے ہاں کس کی ذمہ داری ہوگی؟ ہماری۔ یہ بات تو میں نے عموم میں کی ہے۔ ایک مخصوص بات بھی کروں گا، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہمارے حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے رہنما تھے، ہماری جامع مسجد کے ہمارے شیخ الحدیث بھی تھے، سب کچھ تھے۔ وہ ہمارے ایم ایل اے رہے ہیں، اور ایم ایل اے کی حیثیت ان کی بہت سی یادیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان کا پوتا قاضی عتیق اللہ خان صوبائی حلقے میں یہاں کھڑا ہے۔ میں جامع مسجد کے حوالے سے، مدرسہ انوار العلوم کے حوالے سے، حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا، اپنے اس بچے، آپ کا بچہ ہے، بچے کا خیال کریں۔ باقی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اس کا نام لینا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ میرا بیٹا ہے، بھائی صاحب کا پوتا ہے، میرا بھی پوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، قاضی عتیق اللہ خان اس حلقے میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں امیدوار ہیں، توجہ دیں، ووٹ دیں، سپورٹ کریں۔ ہمارا ایک بچہ چلا جائے گا تو شاید کو فرق نہیں پڑے گا، میرا خیال ہے فرق پڑ جائے گا۔ بس ایک ہی ہے، قاضی عتیق اللہ خان کے لیے میں گزارش کروں گا، ہمارا بچہ ہے، بیٹا ہے، ہمارا ساتھی ہے، قاضی صاحب کا پوتا ہے، سپورٹ کریں۔ اللہ کرے کہ وہ اسمبلی میں پہنچ جائے اور قاضی صاحب کی روایات کو قائم رکھیں۔ ایک بات اور عرض کروں گا، میں نے گزشتہ جمعے گزارش کی تھی کہ ڈی سی روڈ پر پی ٹی سی ایل کالونی کی وہ سیل کر دی گئی ہے، اور سیل کرتے 30 سال سے چلی آنے والی باضابطہ مسجد بند کر دی گئی ہے، اور علاقے کے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ ہم نے 3-4 علماء کی ڈیوٹی لگائی کہ متعلقہ حکام سے ملے ہیں، کوئی اس کی دے منہ بات نہیں کر رہا۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، میری بات لکھیں کہ پی ٹی سی ایل کے حکام کالونی بیچنے والے، کالونی خریدنے والے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، اور سیدھا کرنا ہمیں آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں منہ سیدھے کیسے کیے جاتے ہیں۔ مسجد کو شہید نہیں کرنے دیں گے، مسجد رہے گی۔ یہ بیچنے والے بھی نوٹ کر لیں، خریدنے والے بھی نوٹ کر لیں، اور درمیان میں زیر انتظامیہ بھی نوٹ کر لیں۔ میں نے گزارش کی تھی، اگر جمعہ اعلان کروں گا کہ الیکشن کے ماحول کی وجہ سے الیکشن کے 2-3 دن بعد میں میٹنگ کر رہا ہوں شہر کے علماء کی، میں پھر 2 یاد کر دوں گا کہ کالونی بیچنے والے بھی نوٹ کر لیں، کالونی خریدنے والے بھی نوٹ کر لیں، اور شہر میں امن کے ذمہ دار حکام بھی نوٹ کر لیں۔ مسجد رہے گی، کھلے گی، مسجد نہ شہید کرنے دیں گے، نہ مسجد کو بیچنے دیں گے، انشاءاللہ۔